لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف، نورا مبینا، نور مبین. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین. برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، کہ بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے. نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، نور مبین نازل ہوا ہے. برہان سے مراد کون ہے، نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست قرآن اور قرآن کی تفسیر سیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برہان بنا کے بھیجا. برہان کے معنی کیا ہے؟ برہان کے معنی ہے روشن دلیل،
ایسی دلیل جو واضح اور روشن ہو، جس میں کسی قسم کا ابہام اور ایہام نہ ہو، واضح اور روشن دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے، دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے، دلیل دلالت کرتی ہے دعوے پر، تو دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے۔ مثلا آپ کے شہر ملتان میں کوئی صاحب آ جائیں اور وہ کہیں کہ لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، تو ان کا یہ کہنا میں بہت بڑا عالم ہوں یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ انہوں نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ حضرات ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعی آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ صاحب کہیں کہ ہاں میں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے، میری اس تفسیر کو دیکھو، وہ میرے دعوے کی دلیل ہے۔ تو عالم کا یہ کہنا کہ میں عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل بلا تشبیہ۔ اللہ نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف میں ہوں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے دعویٰ کیا کہ معبود صرف میں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، خالق میں ہوں۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا دعویٰ ہے خالق صرف میں ہوں، اور دعوے کی دلیل بھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا لوگوں میں دعویٰ ہوں، میرا حبیب تمہارے پاس میری دلیل بن کے آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برہان من ربکم، یہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ ہے، حضور دلیل ہیں، اللہ کے کمالات دعویٰ ہیں، حضور کے کمالات دلیل ہیں۔ اگر ہم حضور کے کمالات کو نہ مانیں تو اللہ کے کمالات پر دلیل کیسے قائم ہوگی؟ حضور کے کمالات ہی تو اللہ کے کمالات کی دلیل ہے۔ کیوں؟ جب ہم حضور کے علم کو دیکھتے ہیں تو اندازہ کرتے ہیں کہ جب دلیل کے علم کا یہ عالم ہے تو دعوے کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب ہم حضور کے علم کو دیکھتے ہیں تو اندازہ کرتے ہیں کہ جب مخلوق کے علم کا یہ عالم ہے تو خالق کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ جب حضور کے جمال کو دیکھتے ہیں تو اندازہ کرتے ہیں کہ جب رسول کے جمال کا یہ عالم ہے تو مرسل کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔ جب ہم حضور کے کمال کو دیکھتے ہیں تو اندازہ کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے کمال کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے پیدا کرنے والے اور بھیجنے والے خالق و مالک کے کمال کا کیا عالم ہوگا۔ تو یاد رکھو حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کی دلیل ہیں، اسی واسطے دلیل بنا کے بھیجا کہ میرے حبیب جاؤ، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے کمالات کو دیکھیں گے تو خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ جس کی مخلوق کی یہ شان ہے اس کے خالق کی کیا شان ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا پیارا شعر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ ہے اللہ کی ذات کا۔ مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس دروے ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں اگر اللہ کی ذات و صفات کو دیکھنا ہو تو سرکار دو عالم کو دیکھ لو، کیونکہ سرکار دو عالم آئینہ ہے اللہ کی ذات اور صفات کا۔ یہاں کسی کو شرک کا وہم نہ ہو جائے۔ آج کل
یہ بھی بات بڑی عام ہو گئی، ذرا بات سنی سرکار کی شان کی فوراً شرک شرک کرو۔ دیکھو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ حضور اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں، ذرا دھیان کرو، رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا ہو اور زمین پر آئینہ شیشہ رکھ دیا جائے تو آسمان پر چمکنے والا چاند اس شیشے میں نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کیا کہیں گے کہ شیشہ چاند بن گیا، چاند شیشہ بن گیا؟ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھس گیا، حلول کر گیا، اور پنجابی کہنے بڑھ گیا؟ تینوں باتیں نہیں، نہ شیشہ چاند بنا، نہ چاند شیشہ بنا، نہ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھسا، نہ حلول ہوا، نہ اتحاد ہوا۔ الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مواحد ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ شیشہ چاند تو نہیں بنا، مگر شیشہ اپنے اندر ایک ایسا کمال، ایک ایسی صفائی رکھتا ہے، اس کمال کی بنا پر وہ چاند کا مظہر بن گیا، چاند کا مظہر بن گیا۔ اسی طرح خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، رسول خدا نہیں، خدا رسول نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ایک ایسا کمال، ایک ایسی صفائی رکھتے ہیں کہ خدا تو نہیں، خدا کی ذات و صفات کے مظہر ہے۔ جس طرح شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی طرح ذات مصطفیٰ میں ذات خدا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ارے کمال آتے ہیں خدا کے اور ظہور ہوتا ہے ذات مصطفیٰ سے، تو حضور خدا نہیں بلکہ خدا کے کمالات کے مظہر ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی تفسیر کو پیش کیا تھا، غور سے سننا۔ اگر اس تفسیر میں خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، غلطیاں ہوں، کہیں ترجمہ غلط کیا گیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا گیا ہو، کہیں صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہوں، کہیں ادبی غلطیاں ہوں، تو اگر تفسیر میں غلطیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، ان کا اثر کس پر پڑے گا؟ دعوے پر۔ دعویٰ کمزور ہو جائے، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بنتی، اور دلیل کی قوت دعوے کی قوت کا باعث بنتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور تو کرو کہ جو لوگ حضور کی ذات میں خامیاں ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں، کمزوریاں اور غلطیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر ادھر خامیاں کمزوریاں ثابت کی تو ادھر دعویٰ کمزور ہو جائے گا، ادھر دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کس عالم کی تفسیر میں غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ جو ناقص ہو، جو عالم ناقص ہوگا، جس کا علم کامل نہیں، جس کا علم تمام نہیں، اس کی تفسیر میں غلطیاں ہوں گی، اور جو عالم کامل ہو، قابل ہو، اس کی تفسیر میں ان غلطیوں کا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ترجمہ غلط کرے یا استنباط غلط کرے یا صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہوں یا ادبی غلطیاں ہوں۔ غلطیاں کس عالم کی تفسیر میں متصور ہو سکتی ہے؟ جو ناقص ہو۔ معلوم ہوا دلیل اس کی کمزور ہوتی ہے جو ناقص ہو، اور جو کامل ہوتا ہے اس کی دلیل بھی کامل ہوتی ہے۔ یہ تو بتاؤ کہ مصطفیٰ کس کی دلیل بن کر آئے ہیں؟ اللہ کی۔ تو اللہ کامل ہے یا ناقص ہے؟ جب اللہ کامل ہے تو اس کی دلیل بھی کامل ہے۔ اس نے کہا محبوبہ تو دنیا میں میری دلیل بن کے جا رہا ہے، میں کامل ہوں، میں نے تجھے بھی کامل ہی بنایا ہے، میں ہر عیب سے پاک ہوں، میں نے تجھے بھی ہر عیب سے پاک ہی بنایا۔ اللہ یا رسول۔ افسوس آج کل ایسا دور آ گیا ہے جس کی زبان میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بعض بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ حضور بشری کمزوریوں سے پاک نہیں تھے۔
اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ بشری کمزوریاں کیا ہوتی ہیں. بشری کمزوریاں یہی ہوتی ہیں نا، چوری ووری کر لینا، کسی عورت کی طرف دیکھ لینا، کوئی جھوٹ ووٹ بول لینا، کوئی ہیر پھیر کر لینا. ارے بھائی یہی بشری کمزوریاں نا، تفصیلات میں آپ جائیے. تو جب نبی کریم کو بشری کمزوریوں سے بھی پاک نہ مانا تو معاملہ ختم ہو گیا. یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشری کمزوریوں سے پاک تھے. جو بھی عیب، جو بھی نقص انسانوں میں یا بشروں میں ہو سکتا ہے، سرکار کی ذات ان سے پاک ہے. اللہ تعالی نے انسانی عیوب سے اور انسانی نقائص سے سرکار کو پاک پیدا کیا ہے. سرکار میں عیوب و نقائص نہیں تھے، کمالات ہی کمالات. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سرکار کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، یہ پیار کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات. میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام ذاتی ہیں، احمد اور محمد. آسمانوں میں حضور کا نام احمد تھا، زمین میں حضور کا نام محمد. فرمایا انا احمد فی السماء و محمد فی الارض. آسمانوں میں میرا نام احمد. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانی ہے نا. جبریل امین روحانی اجزاء جو لے کر آئے تھے، جو انہوں نے حضرت مریم میں منتقل کیے تھے، وہ اجزاء کہاں سے آئے تھے؟ آسمان سے. تو حضرت عیسیٰ آسمانی ہے. وہی روحانی اجزاء حضرت مریم میں منتقل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معرض وجود میں آ گئے. تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانی ہے، اس لیے انہوں نے حضور کا وہ نام بتایا جو آسمانوں میں مشہور تھا. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول تشریف لا رہا ہے جس کا نام ہے احمد. تو حضور کے دو نام ہیں ذاتی، احمد اور محمد. یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے. محمد کے معنی ہے بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف پر تعریف ہوتی رہے اس کو کہتے ہیں محمد. ادھر توجہ کرو آپ. لفظ محمد، احمد، حامد، محمود، ان سب کا مجرد مادہ ہے حمدن، اور حمدن کے معنی ہے تعریف کرنا. جب اس میں فاعل بنائیں گے بنے گا حامد، تعریف کرنے والا. اس میں مفعول بنائیں گے بنے گا محمود، تعریف کیا ہوا، مجرد مادے. اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ جب مادے میں حروف بڑھ جائیں تو معنی بھی بڑھ جاتی، کیونکہ حروف کی زیادتی معنوں کی زیادتی پر دلالت کرتی. تو مجرد مادہ تھا حمدن. جب اس کو باب تفعیل پر لے جائیں گے اور مصدر ہوگا تحمید، تو تحمید سے اس میں مفعول بنے گا محمد. تو محمود کے معنی کیا تھے؟ تعریف کیا ہوا. اور محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. تو بتانا یہ ہے کہ محمد نام رسول اللہ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. اللہ کا نام محمد نہیں ہے، حضور کا نام محمد، اللہ کا نام ہے محمود. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام سے حضور کا نام نکالا ہے. تو حضرت حسان کہتے ہیں فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، وہ عرش والا محمود ہے، وَهَذَا محمد، اور یہ محمد محمود، اور حضور کا نام ہے محمد. محمود کے معنی تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. چاہیے یہ تھا کہ محمد نام اللہ کا ہوتا، کیونکہ اللہ کی تعریف ہر شے کرتی ہے، اور ہر شے نبی.
نہیں کرتی. تو چاہیے تھا کہ محمد نام اللہ کا ہو. ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے. اس کا ثبوت قرآن سے سنو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ, لیکن اللہ فرماتا ہے تم ان کی تعریف کو سمجھتے, ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اپنے اپنے انداز میں ہر شے اور تعریف کرتی ہے. ثابت ہوا ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے, ہر شے رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتی. تو چاہیے تھا کہ پھر محمد نام اللہ کا ہوتا, کیونکہ اللہ کی تو ہر شے تعریف کرتی, ہر شے حضور کی تعریف تو کرتی نہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے؟ تو سنو, ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے, مگر یہ بتاؤ اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا بھی ہے, کوئی خالق بھی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ خدا اس کے سوا کوئی اور ہے ہی, خالق اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ کی تعریف ہر شے کرتی ہے, مگر اللہ کی تعریف کرنے والی سب کی سب مخلوق ہے. اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خالق نہیں, مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں میں ایک خدا بھی ہے. مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں میں خدا بھی ہے, اور خدا کی تعریف کرنے والوں میں کوئی خدا نہیں, کیونکہ خدا اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور ہزاروں مخلوق کی تعریف ایک طرف اور خدا کی تعریف ایک طرف. تو فرمایا پیارے ہر شے میری تعریف کرتی ہے, مگر میری تعریف کرنے والی مخلوق ہے, میری تعریف کرنے والوں میں کوئی خالق نہیں, اور تیری تعریف کرنے والوں میں میں خالق بھی ہوں, لہذا محمد تو ہے, محمد تو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے بزرگوں اور دوستو, ایک بات اور بھی سن لو. بولو اللہ تعالی کو کبھی فنا ہے؟ وہ ذات ہمیشہ باقی ہے, حی و قیوم ہے, دائم اور باقی ہے. جب خدا باقی ہے تو مصطفیٰ کی تعریف بھی ہمیشہ ہی باقی ہے. وہ وقت آ سکتا ہے جبکہ خدا کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے, وہ وقت نہیں آ سکتا جبکہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے. ساری مخلوق فنا ہو جائے, خدا کو فنا نہیں. جب خدا باقی ہے تو مصطفیٰ کی تعریف بھی باقی ہے. اللہ یار, اور ہم حضور کی تعریف کیا کریں گے؟ ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. حضرت حسان ابن ثابت حضور کے صحابی, میں کہتا ہوں کتنا بلند, کتنا پیارا تخیل ہے, جب کرم ہو تو اس قسم کی سوجتی ہے. فرماتے ہیں ما مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. حد کر دی. فرماتے ہیں میں اپنے کلام سے, اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا, بلکہ حضور کا نام اپنے کلام میں لا کر, اپنے شعروں میں لا کر اپنے کلام اور شعروں کو قابل تعریف بنا لیتا ہوں. فرماتے ہیں میں اپنے کلام سے حضور کی تعریف نہیں کرتا, بلکہ حضور کا نام اپنے کلام میں لا کر اپنے کلام کو قابل تعریف بنا لیتا. ہم حضور کی تعریف کیا کریں گے؟ ایک بڑا پیارا نقطہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ, صلاۃ بھیجو ان پر, وسلموا, اور سلام بھیجو, تسلیما, سلام بھیجنا. پڑھ لو سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
والا آلے کا واصحاب کا یا حبیب اللہ. بات یہ کرنی ہے، سنو، اللہ بھی صلات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم صلات بھیجو. صلات کے معنی کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ صلات کے معنی رحمت کے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صلات اور رحمت کو الگ الگ بیان کیا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ صلات بھیجتا ہے اور رحمت بھیجتا ہے. صلات اور رحمت کے درمیان میں جو واو ہے وہ عاطفہ ہے. اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت یہ شرط ہے، تو ماننا پڑے گا کہ صلات اور چیز ہے، رحمت اور چیز. اگر دونوں ایک چیز ہوتی تو اللہ درمیان میں واو عاطفہ نہ لاتا. تو صلات کے معنی کیا؟ دیکھو میں ایک بات عرض کروں، علماء نے جو معنی فرمایا نا صلات کے رحمت، وہ بھی ٹھیک ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں ایک پیار کی محبت کی بات کر رہا ہوں اور دلیل سے. سنو ابھی چپ کر جاؤ میاں خدا دے بندے ہو، چپ کر جاؤ نا، آگے جگہ نہیں، آپ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاؤ. صلات کے معنی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، کسی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں صدی کے عالم کی طرف سے نہیں کرتا. حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہے، صحیح بخاری شریف میں ان کا قول ہے کہ صلات کے معنی ثنا اور تعریف کے. صلات کے معنی ثنا اور تعریف کے، اور وہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی نبی کریم کی ثنا کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم بھی ان کی ثنا کرو اور ان پر سلام بھیجو. پہلے ان کی ثنا کرو، پہلے ان کی تعریف کرو، پھر ان پر سلام بھیجو. تو حضرت ابو العالیہ فرماتی ہیں صلات کے معنی ثنا کے ہے، ثنا کے. تو اللہ فرماتا ہے بھائی میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی کریم کی ثنا کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کرو. ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ صلات بھیجو، تو ہم صلات کیسے بھیجیں؟ حضور نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو نبی کریم پر صلات دے. سنو اللہ ہمیں کہتا ہے تم بھیجو، ہم نے حضور سے پوچھا تو حضور نے کہا تم اللہ سے کہو گے اللہ تو بھیج. یہ کیا بات؟ اللہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایمان والو تم ثنا کرو، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تو کر. ہم اللہ سے کہتے ہیں تو کر. کیوں؟ کہ اے اللہ جب ہم ان کا رتبہ جانتے ہی نہیں، ان کا مقام جانتے ہی نہیں، تو ہم ان کی تعریف کیا کر سکیں؟ ہم تو جو بات بھی کریں گے وہ نیچے کی ہوگی، اور ان کا مرتبہ کما حق کو تو ہی جانتا ہے، اور تعریف بھی تو ہی کر سکتا ہے. اب پڑھو غالب کا شعر، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کا ذات پاک مرتبہ تانے محمد صلی اللہ تعالی. فرماتے ہیں غالب میں نے نبی کریم کی ثنا تو اللہ پر ہی چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہی اللہ حضور کا مرتبہ جانتا ہے، وہی ثنا کر سکتا ہے. جب ہم مرتبہ جانتے ہی نہیں ہم ثنا کریں گے کیا؟ یوں ہی بزرگوں نے نہیں فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. دور چلی گئی بات. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا. سنو سنو، اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ ذات سراپا جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے. اس ذات میں عیب و نقص نہیں، کیونکہ تعریف عیب و نقص کی نہیں ہوا کرتی، تعریف جمال و کمال کی ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ ذات تو سراپا کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال. عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے اپنے حبیب کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. دعویٰ بھی عیب ہے تو دلیل بھی عیب. ایک اور سنو،
لطیفے کا لطیفہ اور مسئلے کا مسئلہ. ابو جہل نے ایک مرتبہ اپنی پارٹی کو بلایا, کہنے لگا ساتھیوں سنگیوں, ایک بات ایسی ہے جس کی طرف ہماری اپنی بھی توجہ نہیں, تو لوگ تو ہمیں بے وقوف کہتے ہوں گے. سب نے کہا چاچا وہ کون سی بات؟ ابو جہل کہنے لگا بھتیجو ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے ہیں اور ساتھ اس کی برائیاں بھی کرتے ہیں اور اس کے عیوب بھی بیان کرتے ہیں. تو جو محمد ہو اس میں تو کوئی عیب اور برائی ہو نہیں سکتی, اور جس میں کوئی عیب اور برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتی. تو ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ اس کو محمد بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی برائی بھی کرتے ہیں. تو لوگ تو ہمیں بے وقوف کہتے ہوں گے. سب نے کہا چاچا بات تو بالکل صحیح ہے, ہماری تو اس طرف توجہ ہی نہیں تھی, اب کیا کریں؟ کہے گا ایک کام کرو, یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو. وہ کہنے لگے برائی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے مقدر میں یہی آیا ہے. اپنا اپنا مقدر, اپنا اپنا مقدر ہے. ارے ابو جہل کے مقدر میں تکذیب آئی تھی, صدیق اکبر کے مقدر میں تصدیق آئی. ابو جہل کا کام تھا ہر بات کی تکذیب کرنا, صدیق اکبر کا کام تھا ہر کام کی تصدیق کرنا. یہ اپنا اپنا مقدر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو متضاد قوتیں پیدا کی ہیں, اس میں بڑی حکمت ہے. ڈاکٹر اقبال نے کیا اچھا شعر کہا, موسیٰ فرعون و شبیر و یزید, یہ دو قوت ہر زمان آیت پہ دید. فرماتے ہیں حق و باطل کی یہ دو قوتیں ہمیشہ رہی, ہمیشہ رہی. جہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں نمرود بھی ہوگا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے وہاں فرعون بھی ہوگا, جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو دیکھو گے وہاں ابو جہل بھی ہوگا, جہاں بلال حبشی ہوں گے وہاں امیہ بن خلف بھی ہوگا, جہاں حضرت امام حسین ہوں گے وہاں یزید بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے اگر نمرود نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے گلزار ہونے کے جلوے کون دیکھتا؟ اگر فرعون نہ ہوتا اعجاز موسوی کیسے ظاہر ہوتے؟ اگر ابو جہل نہ ہوتا انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کون کرتا؟ اگر امیہ کا ظلم نہ ہوتا اور جفا نہ ہوتی بلال کے صبر کا پتہ کیسے چلتا؟ اور اگر یزید کا ظلم و ستم نہ ہوتا تو حسین کے صبر و استقلال کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اور اگر منکر نہ ہو تو ان ماننے والوں کا پتہ کیسے چلے؟ اور اگر یہ ماننے والے نہ ہو تو منکروں کا پتہ کیسے چلے؟ رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہیں چلتا, دن نہ ہو تو رات کا پتہ نہیں چلتا. میرے بزرگوں اور دوستوں سنو سنو, کہنے لگا یا محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو. انہوں نے کہا برائی تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے مقدر میں یہی آیا. کہے گا پھر محمد کہنا چھوڑ دو, وہ کہیں گے پھر کیا کہیں, کچھ کہنا تو پڑے گا. بغیر کچھ کہے ہی برائی کرتے رہے تو لوگ تو ڈبل بے وقوف کہیں گے کہ برائی تو کر رہے ہیں مگر پتہ نہیں کس کی کر رہے ہیں, تو کچھ کہنا تو پڑے گا. تو کیا کہیں؟ معاذ اللہ انہوں نے سوچ بچار کے ایک نام تجویز کیا. تو بتاؤ کیا نام تجویز کیا؟ مذمم. یہ ضم سے ہے, آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام یہ فعل مذموم ہے. ضم کے معنی برائی, اور مذمم وہ جس کی برائی بیان کی جائے, جس کے اندر برائیاں ہو, جس کے اندر کمزوریاں ہو, جس کے اندر عیوب و نقائص ہو, اس کو کہتے ہیں مذمم. انہوں نے نام رکھ لیا مذمم, اور مذمم کہہ کے برائیاں کرنی شروع کر دی. مذمم ایسا ہے, مذمم ایسا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ برائی. معاذ اللہ نقل کفر نہ باز. جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مذمم رکھ کے برائیاں کرنا شروع کر دی, صحابہ کرام کو بڑا رنج ہوا. اہل عقیدت کو تو رنج ہوا ہی کرتا ہے. محبت والی آنکھ نہ محبوب کا عیب دیکھ سکتی ہے, نہ محبوب کے عیب کے متعلق کوئی بات سن سکتی. محبت والے کا کان نہ محبوب کا عیب سنتا ہے, محبت والے کی آنکھ نہ محبوب کا عیب دیکھتا. ان کو تو رنج ہوا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ
بڑا صدمہ ہوا ہمیں. کافروں نے آپ کا نام بدل دیا ہے, ظالموں نے نام رکھ دیا مزمم. پہلے کم از کم نام تو لیتے تھے, اب انہوں نے آپ کا نام رکھ دیا مزمم, اور مزمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں. حضور نے مسکرا کر فرمایا میرے ساتھیوں تم نے غور نہیں کیا, اور دیکھو تو صحیح اللہ نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا. ارے پہلے وہ محمد کہہ کے برائی کرتے تھے, اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا, اب وہ مزمم کہہ کے برائیاں کر رہے ہیں. میرے صحابیوں وہ برائیاں کر رہے ہیں مزمم کی, میں کوئی مزمم ہوں, میں تو محمد ہوں. وہ برائیاں کر رہے ہیں مزمم کی, میں کوئی مزمم ہوں, کوئی ہوگا ان کا مزمم, میں تو محمد ہوں. میں نے بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ کافر بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی, اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ارے کافر بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے, تو جو مسلمان ہو کر حضور کی برائیاں کرے یا حضور کے اندر عیوب اور نقائص ثابت کرے, معلوم ہوا ان جیسی سمجھ بھی نہیں رکھتے, ان سے بھی گئے گزرے. ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی, کوئی عیب نہیں ہوتا, اور جس میں کوئی عیب ہو برائی ہو وہ محمد نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی محمد رکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ ذات ہر عیب سے پاک ہے, یہ ذات ہر نقص سے پاک ہے, یہ ذات تو سراپا جمال ہی جمال ہے, کمال ہی کمال. مگر دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے, دیکھنے والی. سنو, ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے تھے, سامنے سے ابو جہل آ گیا, دیکھ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تیرے جیسا بد شکل ہو جا, پنجابی کہتے ہیں ہو جا, بد شکل کوئی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا ابو جہل تو نے ٹھیک کہا. حضرت عمر فاروق جوش میں, حضور اس نے اتنی بے ادبی گستاخی کی ہے, اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دوں. فرمایا نہیں, صبر کرو, اس نے ٹھیک کہا. حیران حضور آگے نکل گئے, تھوڑی دور آگے گئے تو حضرت صدیق اکبر ملے. حضور تو دیکھ کر کیا کہا, شہنشاہ عارفاں مولانا روم علیہ رحمت القیوم. مثنوی شریف میں فرماتے دیت صدیق کسب و گفت آفتاب, نید شرقی نید غربی خوش شباب. کہنے لگے اے حسن و جمال کے آفتاب, تیرے جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تیرے جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنم. اللہ حضرت احسان فرماتی ہے خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, اور ایسا پیدا کیا جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ جیسا حسین و جمیل ہے کوئی نہیں, حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے بھی سچ کہا, تو نے بھی سچ کہا. گفتند اے صدر الورا راست گو گفتی دو زدرا اوچرا. حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے دونوں کو سچا فرما دیا ہے, حالانکہ دونوں کی بات آپس میں متضاد ہے. ایک کہتا ہے تیرے جیسا حسین کوئی نہیں, ایک کہتا ہے تیرے جیسا معاذ اللہ بد شکل کوئی نہیں. دونوں کو آپ نے سچا فرما دیا, یہ دونوں سچے کیسے؟ حضور نے جو جواب دیا سنو, فرمایا دونوں ہی سچے. اس طرح کہ گفت من آئی نام مسکول دست ترک ہندو درمنا بیند کے ہست. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت کا بنایا ہوا صاف شفاف آئینہ سمجھو.
نظر آئے گی. گورے رنگ والا آئے گا اس کو گورا رنگ نظر آئے گا, کالے رنگ والا اس کو کالا رنگ. تو فرمایا ابو جہل سامنے آیا تو اس کو آئینے میں اپنی شکل نظر آئی ہے, اس نے مجھے نہیں دیکھا. اس نے کہا تیرے زیادہ بدصورت کوئی نہیں, تو اس نے اپنی تعریف کی ہے. اور صدیق اکبر نے کہا ہے کہ آپ جیسا حسین کوئی نہیں. صدیق کو اپنا حسن نظر آیا ہے, اور جہاں تک میرا تعلق ہے میری حقیقت کو تو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. یہ کوئی لفاظی نہیں, خوش اعتقادی نہیں, حضور کا فرمان ہے. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ صدیق اکبر جو اس امت میں سب سے افضل ہے, ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے حق دے کے مجھے بھیجا ہے, جیسا کہ حقیقت میں میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ, نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گیا. اور ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر, جرمن سے پی ایچ ڈی کرنے والے مفکر اسلام بھی کہہ اٹھے اپنے کلام میں فرماتے ہیں بے شک نبی کریم اللہ کے بندے ہیں مگر بڑا فرق ہے. فرماتے ہم ہیں عبد, سرکار ہے عبدہ. عبد اور ہوتا ہے, عبدہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ای سراپا انتظار منتظر. فرماتے ہیں عبد اور ہوتا اور عبدہ اور نہیں, چیزیں دیگر کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد کی یہ حالت ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور عبدہ کی یہ شان ہے کہ اللہ منتظر ہے کہ میرا بندہ راضی ہو جائے. تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد وہ جو اللہ کو راضی کرے, عبدہ وہ جس کو اللہ راضی کرے. اور شعر آگے جو ہے وہ میرا مقصود ہے, جو میرے مضمون سے متعلق ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں قصد سر عبدہ آگاہ نے, قصد سر عبدہ آگاہ. کوئی شخص عبدہ کے راز سے آگاہ نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا. قصد سر عبدہ آگاہ نے اور عبدہ جز سر اللہ نے. اب یہ دوسرا مصرع جو ہے اس کا تو مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ حضرت مخدوم صاحب کی بڑا سمجھ سکتے. یہ بزرگوں کی اولاد ہے, صاحبان اسرار کی اولاد ہے. انہی کے گھرانے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے محدث نے فیض پایا ہے. یہ روزے میں جو سو رہا ہے, یہ اللہ کا پاک بندہ جو سو رہا ہے, یہ پیر ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستی مرید ہے. جانتے ہو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے ان کو ہر روز خواب میں حضور کی زیارت ہوتی, بڑے راست حضور سے مسئلے پوچھا کرتے. یہ سمجھ سکتی کیا فرما رہے ڈاکٹر اقبال کہ کوئی شخص عبدہ کے راز سے آگاہ نہیں, اور عبدہ جز سر اللہ میں. اب کون بیان کرے, کیا بیان کرے؟ چلو راز کو راز ہی رہنے دو یار. آگے چلے, کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو جال نے دیکھا, کہا تیرے جیسا در شکل کوئی نہیں معاذ. صدیق اکبر نے کہا تیرے جیسا حسین کوئی. تو میاں جو حضور کو دیکھتے ہیں نا ان کو اپنا آپ نظر آتا ہے, اپنا آپ نظر آتا ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہی جیسے, ان کو بھی اپنا ہی آپ نظر آتا ہے. انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں نا ہمارے ہی جیسے ہے, انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے. اگر حضور کو
ہیں بلکہ یہ کہتے نسبت خود بسگت کردم بس منفعلم زا کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی. یا رسول اللہ میں اپنی نسبت آپ کی گلی کے کتے کی طرف کرتا ہوا بھی پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ کہاں میں اور کہاں تیری گلی کے کتے. تیری گلی کے کتوں کی طرف نسبت کرنا بھی بے ادبی ہے ادب کے خلاف. خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے حضور خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم مانتے ہیں حضور سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن یہ کہنا ہمارے جیسے یہ ہمارے نزدیک بے ادبی ہے. ایسا نہیں جانا چاہیے. کہو حضور سید البشر بے مثل بشر ہے، نہ ایسا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. وہ بلا شبہ بشر ہے لیکن حقیقت میں نور ہے. اللہ نے اپنے نور سے حضور کا نور پیدا کیا ہے، پیدا کیا ساری کائنات سے پہلے، بھیجا ہے سارے نبیوں کے بعد. وہی نور اول، نور محمدی، لباس محمدی، بشریت محمدی پہن کے آیا. دونوں شان حق ہیں. اگر حضور کو بشر نہ مانا جائے تو پھر بشریت تو کوئی حقیقت ہی نہیں رہے گی. اس بشریت کو پناہ کہاں ملے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع الحقائق ہے. ہر حقیقت حضور کی ذات میں ہے. ارے ان کے اندر بشریت بھی ہے. اگر بشریت نہ ہو تو ان بشروں کو پناہ کس کے دامن میں ملے گی؟ بشریت ان کی ایک تجلی ہے، نور ان کا ایک جلوہ ہے، اور حقیقت محمدی کو تو اللہ کے سوا جانتا ہی کون. میں یہ کر رہا تھا دعویٰ بے عیب ہے تو دلیل بھی بے عیب. اللہ نے اپنے حبیب کو ہر عیب نقص سے پاک پیدا فرمایا. ذرا جھلک دکھا کے آگے بڑھو، کیونکہ حضور کی تشریف آوری کا مقصد غرض و غایت کچھ نصیحت کی باتیں بھی عرض کرنی ہے. یہ تو حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ ہے. سنو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے نبی کریم کو کیسا بے عیب بنایا اس کی ذرا جھلک دیکھو. جہاں تک اخلاقی برائیوں کا تعلق ہے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ حضور کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب ہو. چنانچہ صرف ایک بات کرتا ہوں، سب پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ تقریباً 18-20 سال سے لے کر 40 سال کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے. جوانی کا زمانہ ہوتا ہے نا، 18 سال سے جوانی شروع ہوئی، 40 سال کے بعد زور ٹوٹ جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے. لیکن جب بھرپور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے 25 برس سے لے کر 40 تک، انسان ہوا کو بھی تلواریں مارتا ہے، ہر ایک سے الجھتا ہے. اور پنجابی کہنے جتوں بھی لنگ دے کھہ کے لنگ دے، ایویں پیا لڑتا ہے، ایویں پیا الجھتا ہے. چلتے چلتے کسی سے کندھا بھی لگ جانا ہے، ہوش نہیں کروں، پتا نہیں میں کہوں نا. بڑا خطرناک دور، بڑے بڑے زاہدوں کے زہد پاس پاس ہو جاتی ہے. یہ دور ایسا. لیکن قربان جاؤں، نبی کریم نے 40 سال مکے والوں کے اندر گزارے، اور انہوں نے قریب سے نبی کریم کے شب و روز کو دیکھا، لیل و نہار کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، کردار کو دیکھا. تو وہی اللہ کا حبیب 40 سال کے بعد مکے والوں کو ایک جگہ جمع کر کے خود پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے، اونچائی کے اوپر کھڑے ہوئے، قوم نیچے کھڑی ہوئی ہے. فرماتی ہیں او مکے والوں، او مختلف خاندان کے لوگوں، میں نے 40 برس تمہارے اندر گزارے ہیں، بولو تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہتے تیرے جیسا سچا تو مہارج وجود میں آیا ہی، قوم کا بچہ بچہ تجھے صادق کہتا ہے. فرمایا تم نے میرے پاس کئی مرتبہ امانتیں رکھی، تم نے قریب سے میرے کردار کا جائزہ لیا ہے، میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا امانت دار تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، قوم کا بچہ بچہ تجھے امین کہتا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے. فرمایا اور میں نے بھرپور جوانی کا زمانہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ میں نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف تیری نظر کر کے دیکھا؟ انہوں نے کہا تیرے جیسا
جیسا پاک دامن پارسا شریف النفس شرم و حیا والا تو ہم نے کوئی دیکھا ہی، تو کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والا ہے۔ کسی زمانے میں کماری لڑکیوں کی شرم و حیا ضرب المثل تھی، تو کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان لوگوں سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے دعوی نبوت سے پہلے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ تمہارے اندر گزارا ہے اور تم نے قریب سے مجھے دیکھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کچھ عقل سے کام نہیں لے رہے ہو؟ اور جو دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، جو مخلوق کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، وہ خالق کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، عمر گزاری ہے، 40 برس گزاری ہے، تم عقل نہیں رکھتی؟ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اب جھوٹ بولنے لگ جائے گا؟ ہے اللہ اکبر۔ دیکھو دیکھو، جس وقت قوم کے بچے نے، پوری قوم کے بڑے چھوٹوں نے اعتراف کیا کہ حضور صادق ہے، امین ہے، شریف النفس ہے، پارسا ہے، پاک باز ہے، تو فرمایا جب تم جانتے ہو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر اب میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کی تکذیب کرو گے یا تصدیق؟ انہوں نے کہا تصدیق کریں گے کیونکہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو فرمایا بس پھر جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جو تم نے دیوتے بنا رکھے، مجسمے بنا رکھے ہیں جن کی تم سب روز پوجا کرتے ہو، یہ لائق پرستش نہیں، یہ پوجا کے لائق نہیں۔ پوجا و پرستش کے لائق وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا۔ ان پتھروں، ان مجسموں کے سامنے جھکنا تمہاری توہین ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ یہ اس لیے نہیں پتھر پیدا کیے گئے کہ انسان ان کے سامنے جھکے، اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ انسان ان کو اپنے کام میں لائے۔ تو اللہ کے سامنے جھکو، مجھے اس کا رسول مانو۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ پہاڑ کے اس طرف کوئی فوج تو حملہ کرنے والی نہیں تھی، تو حضور نے کون سے یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں تو کیا تم تصدیق کرو گے یا تکذیب؟ تو کوئی فوج تو تھی نہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضور نے اگر فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں، یعنی بل فرض۔ لیکن میں ایک اور توضیح عرض کرتا ہوں، حضور کے فرمان کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ دیکھو کدھر ہے، جو نصیب میں ہے، پہاڑی کے نیچے ہے، وہ جس طرف ہے اس طرف تو وہ دیکھتا ہے، لیکن پہاڑی کے اس طرف وہ نہیں دیکھتا کیونکہ درمیان میں پہاڑی حائل ہوتی، لیکن جو بلندی پر ہوتا ہے وہ دونوں طرف دیکھتا ہے۔ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میں نبوت کے مقام پر ہوں، میں نبوت کے مقام پر ہوں، میں نبی ہوں، نبوت کے اس بلند مقام پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف دنیا کو دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف آخرت کو دیکھ رہا ہوں، میں دونوں طرف دیکھتا ہوں۔ اور تم دنیا کو تو دیکھ رہے ہو مگر آخرت کی طرف تمہاری نظر نہیں، تم آخرت کو نہیں دیکھ رہے، میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں۔ اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے، شرک کر رہے، مجسموں کے سامنے جھکتے ہو، اگر تم اسی طرح کرتے رہے تو اس طرف تمہارے لیے ایک عذاب تیار ہے، عذاب تیار ہے، اور وہ عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ تمہاری نظر صرف دنیا پر ہے، میری نظر دنیا پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، نذیر بن کے آیا ہوں، اور اگر میری بات مانو گے اور راہ راست پر آ جاؤ گے تو پھر میں بشیر بن کے بھی آیا ہوں، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا۔ تو میرے دوستو یہ تھا سرکار کے فرمان کا مطلب۔ باہر صورت عرض یہ کر رہا تھا
سرکار نے 40 برس قوم کے اندر گزارے اور قوم اعتراف کر رہی. ایک انگریز مسلمان ہو گیا, اس نے مسلمان ہو کر حضور کی سیرت پر ایک مضمون لکھا. اس نے بڑی پیاری بات لکھی. وہ لکھتا ہے کہ جب نبی کریم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق, اور یہ بچپن کے ساتھی تھے, بچپن کے دوست تھے. ظاہری عمر کے لحاظ سے صرف 2 برس کا فرق تھا. حضرت ابو بکر 2 برس چھوٹے تھے, حضور 2 برس بڑے تھے, 2.25 برس. تو بچپن کے ساتھی بلا تشبیہ, پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹی ہے یار, لنگوٹی بچپن کے دوست. تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ جب حضور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بچپن کا دوست لنگوٹیا یار, بچپن کا دوست لنگوٹیا یار بغیر کسی تردد یا تأمل کے فوراً مان لیتا ہے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ, جس نے 15 سال حضور کے ساتھ گزارے. اور مرد کے اندر جو عیب ثواب ہوتا ہے, جو خامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں, اوروں سے چھپ سکتی ہیں, بیوی سے نہیں چھپ سکتی. سب سے پہلے وہ بیوی ایمان لاتی. سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے, لیکن وہ عمر کے لحاظ سے ابھی چھوٹے تھے. 8 برس کی عمر تھی یا 10 برس کی عمر تھی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی ان کی عمر پختہ نہیں تھی, تجربہ کار نہیں تھی. ہم تو کہتے ہیں وہ پیدائشی تجربہ کرتے سب کچھ تھے, لیکن ظاہر کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ انگریز کہتا ہے سب سے پہلے لنگوٹیے بچپن کے دوست کا ایمان لانا اور اس بیوی کا ایمان لانا جس نے 15 سال قریب سے دیکھا تھا. اس بات کی دلیل ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی سفید لٹھے کی طرح بے داغ تھی, ورنہ لنگوٹیا نہیں مانتا. سارا جہان مان لے گا, لنگوٹیا نہیں مانے گا, ہے کیونکہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں نا, ان ایک دوسرے کو مرزا صاحب قادیانی تھے نا, ان کا بھی ایک بچپن کا دوست تھا. انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا, نبی بن بیٹھے, تو لوگ لگے ماننے. ایک دن یہ لنگوٹیے نو کہنے لگے تم ہی مینو من لیا. انہیں کہا میں تینوں جاننا, تینوں منی جان, جنہوں پتا نہیں میں تینوں کیسے مننا پڑا. وہ گل یاد کر, تو نبی بن بیٹھا, کوئی شرم کر. تو لنگوٹیا نہیں مانا کرتا ہے. دیکھو نا, میں ایک بات کرتا ہوں, 2 دوست ہو نا بچپن کے لنگوٹیے, تو بعد میں ایک توبہ تائب ہو کے نیک بن جائے, ولی اللہ بن جائے, بن سکتا ہے یا نہیں؟ اب تائب میں نہ ذنب کمل لا ذنب لا. توبہ جو ہوتی ہے یہ سب گناہوں کو مٹا دیتی. حضور فرماتے ہیں سچی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو چلو وہ سچی توبہ کر کے اللہ اللہ کر کے نیک بن جائے, ولی اللہ بن جائے, تو وہ واقعی ولی اللہ ہو جائے. پھر بھی لوگ تو اس کو مانیں گے مگر لنگوٹیا نہیں مانیں گے, لنگوٹیا نہیں مانے. تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ صدیق اکبر جو بچپن کے دوست تھے فوراً ایمان لاتے, ذرا تردد یا تأمل سے کام نہیں لیتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے بھی حضور کی زندگی ایسی بے داغ تھی کہ بچپن کے دوست کو کوئی نقطہ, کوئی دھبا نظر نہیں آیا جس کی طرف وہ اشارہ کرے. اللہ یا رسول. میرے بزرگوں اور دوستوں, مہربانی, شکریہ. اللہ جناب کمشنر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں, کیونکہ بہت مصروفیت ہے آج کل. آپ جانتے ہیں کہ کام کتنا زیادہ ہوتا ہے. بہر صورت وہ حضور کی مجلس سے میلاد میں تشریف لائے ہیں. یہ ان کے لیے عین سعادت ہے کہ وہ ایک پاک محفل میں شریک ہوئے ہیں, محبت سے آئے ہیں, اخلاص سے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری اور اس پاک محفل میں حاضری قبول فرمائے. ہم سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے.
باہر صورت عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب بنایا، بے عیب ہونے کی جھلک دیکھیے۔ اس کے بعد وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، ادھر توجہ کرو۔ میں سامنے دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں، آپ بھی آگے اور سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نظر نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ اتنے مجمع میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کو پیچھے سے نظر آتا ہو؟ کیوں بھائی؟ کسی نے پچھوں دیکھتا ہے؟ نہیں۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اگوں بھی نہیں دیکھتا ہوں، یا کم نظر آتا ہوگا، اینک سے گزارا کرتے ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے، یہ بھی ایک نقص ہے، یہ بھی ایک نقص، کمزوری ہے، عیب ہے۔ اسی واسطے کوئی بندہ جو ذرا کام کا بندہ ہو، وہ کہیں بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں رائفلیں وغیرہ لے کر کہ کوئی پچھوں گڑبڑ شڑبڑ نہ کر دے، نظر جو نہیں آتی۔ اب مجھے بھی پتہ نہیں میرے پیچھے کون بیٹھا، کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں دیکھوں اس طرح تو ادھر نظر نہیں آتی، ادھر دیکھو تو ادھر نظر نہیں۔ یہ نقص ہے یا نہیں؟ کمال یہ ہے کہ جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھ، اور اگر کوئی شخص آگے بھی دیکھتا ہو پیچھے بھی دیکھتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں نقص ہے، کہیں گے بھئی کمال ہے، یہ آدمی آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے۔ اگر حضور کی بھی یہی شان ہوتی کہ حضور آگے دیکھتے پیچھے نہ دیکھتے تو یہ تو نقص تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا۔ تو خدا کی قسم سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے۔ بارہا سنا ہوا ہے یا نہیں؟ حدیثیں بڑی پڑی۔ سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا۔ یہ جھلک دکھا رہا ہوں۔ دیکھو رات کا وقت ہے، کتنی ٹیوب لائٹ ہے، کتنے رنگ برنگے بلب جگمگ جگمگ کر رہے۔ حضور کے میلاد کی محفل کس طرح سجی ہوئی ہے، پاک دروازہ، پاک ہی دربار، پاک ہی محفل ہے، پاک ہی محفل، کتنی بابرکت اور پیاری محفل ہے، کتنے بلب جل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ بتی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سب لوگ اپنی اپنی جوتیوں پر ہاتھ رکھ لیں گے، اور ایک ہاتھ جوتی پر ہوگا، ایک جیب پر ہوگا، اور ایسے بھی ہوں گے نہیں، میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جس کا ہاتھ کسی دوسرے کی جیب پر ہوگا، اپنی اپنی جیب پر سب کے ہاتھ، کیونکہ یہ پاک محفل ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ہاتھ رکھ لیں گے، ورنہ اس پاک محفل میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اندھیرا ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا، یہ بھی ایک نقص ہے، یہ بھی ایک عیب ہے کہ آنکھیں ہیں ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں، دو بڑی بڑی آنکھیں، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، مگر نظر کچھ نہیں آتا، یہ نقص ہے یا نہیں؟ آنکھیں ہیں اور نظر نہیں آتا، روشنی کی محتاجی یا احتیاج ہے، یہ محتاج ہونا ہی عیب اور نقص ہے۔ تو اگر سرکار کی بھی یہی حالت ہوتی کہ آپ اندھیرے میں نہ دیکھتے تو یہ تو عیب تھا، نقص تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا۔ تو خدا کی قسم سرکار جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے، اسی طرح سرکار جس طرح قریب دیکھتے تھے اسی طرح دور دیکھتے تھے۔
جس طرح ساتوں زمینوں کے نیچے ساتوں سرا کو دیکھتے تھے، اسی طرح عرش معلیٰ کے اوپر حجاب عظمت کو دیکھتے تھے۔ مختصر کروں، اللہ یار جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے تھے انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر فرمایا ہے، پڑھی دوں، فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی آنکھوں سے خود خدا ہی نہیں چھپا تو اور کوئی چیز کیا چھپ سکتی؟ اور جس سے خدا نہیں چھپا، جس سے خدا نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، اس نے اپنا کچھ اور چھپا لینا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک، اسی طرح حضور کی سماعت، سننا بے آئے، جس طرح قریب کی سنتے تھے اسی طرح دور کی سنتے، جس طرح عالم دنیا والوں کی سنتے تھے اسی طرح عالم برزخ والوں کی بھی سنتے تھے۔ بس ایک بات بولو، مرنے کے بعد مرنے والا جس عالم میں رہتا ہے اس عالم کا نام کیا ہے؟ برزخ۔ عذاب جو ہوتا ہے، ثواب جو ہوتا ہے، وہ برزخ میں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے تو وہ واہ ویلا کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور میں ان کے واہ ویلے کو سن رہا۔ فرماتے ہیں یہاں بیٹھا بیٹھا میں سن رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہمارے پاس کوئی ہندوؤں کی وہ کیا ہوتی ہے جس میں وہ راکھ واگ دفن کرتے ہیں، مڑی، سمادھی، یا عیسائیوں کا کوئی قبرستان ہو یا یہودیوں کی قبریں ہوں اور ان کو قبروں میں عذاب دیا جائے، یا مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں نا حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اولیاء، انہاں نوں جسلے ہورے پہ وجدے ہون ہے، عذاب ہو رہا ہو اور یہ چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو، تو کیا ہم ان کی چیخ و پکار سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں سن رہا۔ تو ذرا غور کرو، جو عالم دنیا میں رہ کر برزخ والوں کی سن سکتا ہے وہ برزخ میں رہ کے دنیا والوں کی نہیں سن سکتا۔ ارے حضور کی تو بڑی شان ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور ایک خچر پر سوار تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو آپ کا خچر بدکا، اچھلا، کودا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نے سمجھا کہ میرا یہ خچر کیوں بدکا ہے، کیوں اچھلا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، فرمایا اس کو کشف قبور ہو گیا ہے، قبروں والوں کے حالات اس پر ظاہر ہو گئے، اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، اس نے اہل قبور کی حالت کو دیکھا، تو جن کو عذاب ہو رہا ہے ان کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ بدک پڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں، میں کہتا ہوں جس کھوتے گدھے کے اوپر قدم رکھ دیں اس کو بھی غیب ہو جائے، اور جس خچر پر قدم رکھ دیا اس خچر کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، غیب اس کے لیے شہادت بن گیا۔ جس نبی کے قدموں میں اتنی برکت ہے کہ جانور پر قدم آ جائے تو جانور کے پردے اٹھ جائیں، خود اس نبی کی آنکھوں پر پردے ہی پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، جو کہتے ہیں خود ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے۔ حضور کی آنکھوں سے تو سارے حجابات اٹھے ہوئے تھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور کی سماعت بھی بے عیب، قریب و بعید کو سنتے تھے۔ قربان جائیے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سن
حضور کے کان جو دور و نزدیک کی سنتے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دوسرا مصرع جو ہے نا، اس میں فرمایا کانے لالے کرامت۔ فرماتے ہیں یہ کان کیا تھے؟ یہ تو کرامتوں اور معجزوں کی کان تھے۔ یہ کان کیا تھے؟ یہ تو معجزوں اور کرامتوں کی کان تھے۔ کان حضور کی سماعت بھی عیب۔ لو بھائی بہت جلدی اس مضمون کو ختم کر کے آگے بڑھوں۔ دیکھو حضور سوتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں، ہماری نیند عیب دار، حضور کی نیند بے عیب۔ ہم سونے کی حالت میں غافل ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نیند ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتے۔ حضور سونے کی حالت میں غافل نہیں ہوتے، آپ کی نیند آپ کے وضو کو نہیں توڑتی۔ معلوم ہوا اللہ نے آپ کی نیند کو بھی بے عیب ہی بنایا۔ پسینہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، پسینے کا آنا عیب نہیں مگر اس کا بدبودار ہونا عیب ہے۔ حضور کا پسینہ بھی بدبودار ہوتا تو یہ عیب تھا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا، تو حضور کا پسینہ کستوری سے بڑھ کر خوشبودار تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے۔ اسی طرح علماء امت کا اس پر اجماع ہے۔ علماء کی بات کر رہا ہوں، یہ جو آج کل جاہل نادان پھرتے ہیں نا، ان کی بات نہیں کرتے۔ علماء امت کا اجماع کہ حضور کے تمام فضلات امت کے لیے طیب و طاہر ہیں، ان کو غلاظت، نجاست، گندگی کہنا یہ پرلے درجے کی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا۔ میرے دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں اللہ تعالی کی روشن دلیل بن کر آئے۔ دعویٰ بے عیب تو دلیل بھی بے عیب۔ اللہ یار تشریف لائے اور کیا لے کر آئے؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نور اس رسول کے ساتھ اترا ہے، جو اس کی پیروی کریں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ نور جو آپ کے ساتھ اترا ہے وہ کون سا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ قرآن لے کر آئے، اور میں تو کہتا ہوں یوں کہو کہ اللہ نے دو قرآن بھیجے، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ الفاظ کی شکل میں قرآن دیکھنا ہو تو 30 پارے دیکھ لو، اور ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی پاک سیرت دیکھ لو، مصطفیٰ کی پاک زندگی دیکھ لو۔ اللہ یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا اماں جان حضور کا خلق کیسا تھا؟ مائی صاحبہ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی قرآن تو روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، یہ قرآن ہی تو ان کا خلق ہے، قرآن ان کا خلق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کریم کے اخلاق قرآن کی جیتی جاگتی تفسیر تھے، قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہی حضور کے اخلاق تھے۔
اگر تم دیکھتے تو ادھر الفاظ کو دیکھ لیتے، ادھر عمل کو دیکھ لیتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئے، اللہ نے یہ 2 قرآن دیے، 2 قرآن، ایک الفاظ کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ یہ قرآن آج تک ہمارے پاس موجود ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ دیکھو، یہودی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے تورات۔ عیسائی کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے انجیل۔ مگر علماء اسلام نے چیلنج دیا ہے یہودیوں کو کہ وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، جس زبان میں اتری تھی، اس زبان میں اس کا ایک نسخہ دنیا میں اگر ہو تو ہمارے سامنے پیش کر۔ آج تک کوئی پیش نہیں کر۔ وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، جس حالت میں اتاری تھی، جس زبان میں اتاری تھی، وہ ایک نسخہ بھی دنیا میں موجود ہے۔ عیسائی وہ اصل انجیل نہیں دکھا سکتے، یہ جو انجیلیں دکھاتے ہیں یہ تو حواریوں کی کلام ہے۔ اناجیل اربع جو ہے، یہ لوکا، مرکز، یوحنا وغیرہ کی جو انجیلیں ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ان کا کلام ہے۔ اصل انجیل کوئی نہیں۔ اور نہیں تو دیکھو، میں عرض کرتا ہوں، دوسری بات کروں، کوئی تورات کا حافظ دنیا میں موجود نہیں، کوئی انجیل کا حافظ دنیا میں موجود ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کے حافظ اس گئے گزرے دور میں بھی لاکھوں موجود ہیں۔ اور ہر سال رمضان المبارک میں مظاہرہ ہوتا ہے کہ 12 14 سال کے بچے مصلی پر کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن اللہ نے اتارا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہم نے یہ ذکر مبارک اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ آپ یہ خیال کریں گے کہ پہلی کتابیں جو تھیں وہ بھی تو آسمانی تھی، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ تھی۔ جب ان میں تغیر و تبدل ہو گیا تو قرآن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو سن لو اس کا جواب۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا تھا، بلکہ جن قوموں کی طرف وہ کتابیں اتری تھی انہی قوموں کے علماء کو محافظ بنایا تھا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اس آیت میں اس کا بیان ہے بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ۔ تو ہوا یہ کہ جن کو اللہ نے محافظ بنایا وہی چور بن گئے، انہوں نے پیسے لے کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اے دنیا کے قلیل دام لے کر میری آیتوں کو نہ بیچو، ان کو نہ بدلو۔ جن کو اللہ نے محافظ بنایا تھا وہی چور بن گئے، انہوں نے اللہ کے احکام کو بدلنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت عام لوگوں کو کتاب رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ آسمانی کتابیں کن کے پاس ہوتی تھی؟ جو علماء ہوتے، دوسرا نہیں رکھ سکتے، تو انہی کے پاس ہوتی تھی۔ عام لوگ تو جانتے جو اندر جو مرضی کرتے رہتے۔ تو پہلی کتابوں میں اس لیے تغیر و تبدل ہوا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ قرآن میں ہرگز تغیر و تبدل، کمی بیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لی۔ اور اللہ نے کیوں لیا؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ کیا؟ دیکھو،
پہلی کتابوں میں سے ان کے مولویوں نے، پادریوں نے، راہبوں نے جو کچھ چھپایا، قرآن نے آ کر اس کو ظاہر کر دیا۔ اسی بات سے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو کچھ تم چھپاتے ہو میرا رسول اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یبین لکم، وہ تمہارے لیے ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو کچھ تم کتابوں میں سے کثیر حصہ چھپاتے ہو۔ ادھر دھیان کرو، پہلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوئیں، جو تغیر ہوا، جو ان کے علماء نے چھپایا، قرآن نے اور صاحب قرآن نے آ کر ظاہر کر دیا۔ تو اگر قرآن میں بھی تبدیلی ہو جاتی تو قرآن کے بعد تو کسی کتاب نے اترنا ہی نہیں تھا، کسی پیغمبر نے آنا ہی نہیں تھا، تو پھر کون ظاہر کرتا؟ پہلی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوئی قرآن نے آ کر بتا دیا۔ قرآن میں تبدیلی ہوتی تو بعد میں تو کسی کتاب نے آ کر ظاہر کرنا ہی نہیں تھا، نہ کسی پیغمبر نے آنا تھا، نہ کسی کتاب نے نازل ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے تو آخری نبی، یہ آخری کتاب، اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود نہیں لے رہا۔ تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب بتاؤ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے اس میں کوئی گڑبڑ شڑبڑ کمی بیشی کر سکتا ہے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں گڑبڑ ہو گئی ہے، 10 بارے بکری کھا گئی ہے، معلوم ہوا بالکل غلط کہتے ہیں۔ ان کا اعتراض، ان کا الزام، ان کا حملہ صحابہ پر نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات پر ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے جو اعلان کیا تھا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، خدا نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، وہ حفاظت نہیں کر سکا یا دشمنوں نے کرنے ہی نہیں دی۔ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے نہیں، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور وہ حفاظت کر رہا ہے، جس کا ادنا کرشمہ یہ ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ انگریزوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہیں، تو انہوں نے کہا اس کتاب کو دنیا میں کوئی نہیں مٹا سکتا، جو صفحات پر ہو، جو کرتاس پر ہو، جو تختیوں پر ہو، جو کتابوں میں ہو، اس کو مٹایا جا سکتا ہے، جو دلوں پر نقش ہو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں قرآن کے حافظ ہوتے ہی نہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن میں قرآن کے حافظ ہوتے ہی نہیں، ان کے سینوں میں قرآن جاتا ہی نہیں۔ بڑا کیوں نہیں جاتا؟ قرآن کو کیا ضرورت ہے ہر چوتھے مہینے مار کھائے؟ قرآن کوئی مار کھانے آئے ہے وہاں؟ تو قرآن جاتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا اللہ میں کوئی دنیا میں مار کھانے آیا ہوں؟ بعض سینوں میں قرآن جاتا ہی نہیں۔ ارے کن کے سینوں میں نہیں جاتا؟ جن کے سینوں میں صدیق اکبر کا بغض ہے، فاروق اعظم کا بغض ہے، عثمان غنی کا بغض ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کا بغض ہے۔ قرآن کہتا ہے میں ان سینوں میں نہیں جاؤں گا، میں تو ان سینوں میں جاؤں گا جن سینوں میں ان کی محبت ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ افسوس آج ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ ماشاء اللہ، اسی واسطے تو وہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور
اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن پڑھو. خدا کی قسم ہماری تمام مشکلات کا حل، ہماری تمام بیماریوں کا علاج اس قرآن میں ہے. قرآن میں ہر شے ہے. لیکن افسوس ہم اس قرآن کو اب نظر انداز کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے، کلمہ اللہ رسول کا پڑھے اور کہیں کہ ہمیں کافروں کا ازم چاہیے، ہمیں لینن کا اور کارل مارکس کا بنایا ہوا نظام چاہیے. کیا یہی مسلمانی ہے؟ یاد رکھو یہ ملک خدا کا ہے. اس خدا کے ملک میں نظام بھی خدا کا ہونا چاہیے. اس خدا کے ملک میں اس خدا کے ملک میں اس خدا کی مملکت میں سلطنت ہے مصطفیٰ کی، تو یہاں نظام بھی مصطفیٰ کا ہوگا. تو جب تک ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، ہمیں اسلام کا نظام چاہیے، ہمیں قرآن کا نظام چاہیے، اس وقت تک ہماری کامیابی اور ہماری تقدیر میں انقلاب نہیں آئے گا، ہمارا ملک خوشحال نہیں ہوگا. یاد رکھو آج حضور کی تشریف آوری کا دن ہے. ہم نے حضور کی تشریف آوری کی خوشی منائی، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے. جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، شیرینی بانٹنا، چراغاں کرنا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ باعث برکت ہے، مستحسن، مستحب ہے، ثواب ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے آج عظیم الشان عقیدت محبت کا مظاہرہ کیا، یہاں بھی تشریف لائے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ادنا خادم اور غلام ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے سرکار کے آنے کی خوشی منائی. اس بات کو مت بھولو کہ جس کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں وہ آیا کس مقصد کے بعد. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، عید میلاد النبی. کیا صرف جلوس نکالنے سے یا میلاد کا جلسہ کرنے سے پورا حق ادا ہو جاتا ہے جبکہ ہم حضور کی تعلیمات کی مخالفت کریں؟ ہرگز نہیں. میاں خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، آنے کی خوشی مناتے ہیں، وہاں یہ عہد بھی کریں کہ اے آقا جس مقصد کو تو لے کر آیا ہے ہم اس مقصد کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے. تو نے مکے کی گلیوں بازاروں میں پتھر کھا کے جس پرچم کو بلند کیا، تو نے طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے جس گلشن کی آبیاری کی، تو نے احد کے میدان میں دندان مبارک کو شہید کروا کے جس گلشن کو تازگی بخشی، تو نے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے اور مہاجر بن کے مدینے میں آ کر جس اسلام کو، جس دین کو عروج بخشا، ہم اس پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. اللہ ہم اس گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی جانیں دے دیں گے، اپنا مال دے دیں گے، اور اے آقا تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو بلند ہی رکھیں گے، نیچا نہیں ہونے دیں گے. وہ گلشن اسلام جس کو تو نے اپنے خون سے تازگی بخشی، اس کو تازہ ہی رکھیں گے، شگفتہ ہی رکھیں گے، خدا کا شکار نہیں ہونے ہے. تب مقصد پورا ہو جائے گا، سرکار خوش ہو جائیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اور پڑھو بھی اور ساتھ سمجھو بھی.
ہم میں بہت سے بندے تو پڑھتے ہی نہیں۔ اس شوق سے آج کل ہم اخبار پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ کہ لیاؤ بھائی اخبار اج ویکھیے کی آیا ہے، کی ہویا ہے، بڑے شوق سے اخبار پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو پھر بہت سے سمجھتے نہیں کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے اندر ہمارے رب نے کیا کچھ فرمایا۔ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، کون سے کام ہیں جن سے منع کیا ہے، کون سی باتیں ہیں جن سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا۔ بہت سے سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ تو میاں پڑھو گی، سمجھو گی اور عمل بھی کرو۔ اسلام ایک عملی مذہب ہے، اسلام دین عمل ہے، عملی دین ہے۔ بس یہ ایک دو باتیں عرض کر کے پھر گفتگو ختم کروں گا۔ دیکھو، پانی پیاس بجھاتا ہے، کھانا بھوک دور کرتا ہے، لحاف سردی کو دور کرتا ہے، سردی سے بچاتا ہے۔ اب سردی کی رات ہو، بڑی زور کی سردی پڑ رہی، تو کوئی شخص کہے جی میرا یہ ایمان ہے، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ لحاف سردی سے بچاتا ہے، مگر لحاف اوڑھے نہیں، ویسے ہی سردی میں بیٹھا ٹھٹر رہے اور کہے میں مانتا ہوں جی، میرا ایمان ہے جی، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں کہ لحاف سردی سے بچاتا ہے، صرف اتنا ہی شور مچاتا رہے کہ لحاف سردی سے بچاتا ہے، میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں، سردی سے بچ جائے گا جب تک لحاف اوڑھے گا نہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر پانی نہ پیے پیاس بجھ جائے گی۔ پیاس تو پانی پینے سے بجھے گی، لحاف اوڑھنے سے سردی سے بچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا رہے صاحب میں مانتا ہوں اسلام سچا دین ہے، ایمان سے سچا دین ہے، کوئی شک شبہ نہیں، واللہ میں مانتا ہوں اسلام ایک سچا دین، مگر عمل نہ کرے، اس کے احکام کو نہ مانے، تو صرف کہنے سے وہ مسلمان نہیں بن جائے گا۔ اور اسلام کے جو اثرات مرتب ہوتی ہیں مسلمان کے اندر، وہ مرتب جس طرح پانی پینے سے پانی کی اثرات مرتب ہوتی ہیں، کھانا کھانے سے کھانے کی اثرات مرتب ہوتی ہیں، لحاف اوڑھنے سے اس کے اثرات مرتب ہوتی ہیں، اسی طرح اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے اسلام کے اثرات مرتب ہوتے۔ جب تک عمل نہ کیا جائے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی جمع خرچ نہ کریں، عملی طور پر ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، عملی طور۔ زبانی کلامی تو ہم سبھی جمع خرچ کرتے، اسی واسطے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ چل بسے جو تھے مسلمان کام کے اور رہ گئے ہم ہیں مسلمان نام کے۔ تو بھائی کام کے مسلمان بنے، اور کام کے مسلمان کب بنیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کریں، حلال کو اختیار کریں، حرام سے اجتناب کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں، اتباع کریں۔ خدا کی قسم اسی سے ہماری کامیابی، جیسا کہ ابھی ہمارے ناظم اسٹیج شروع میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہہ کر فرمانے خدا بندی کی ترجمانی کی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے،
بالکل صحیح بات. آپ جانتے ہیں عرب کے وہ بدو، صحراؤں میں اونٹوں کے چرانے والے، جن کی اخلاقی، مذہبی، اقتصادی، معاشی، سیاسی حالت یہ تھی کہ انسانی لباس میں حیوان اور درندے بن چکے تھے. تو جب انہوں نے حضور کی غلامی کی، حضور کی تعلیمات پر عمل کیا، تو پھر بولو وہی لوگ کہاں پہنچے؟ اگر پہلے راہ زن تھے تو پھر راہ بر بن گئے. اگر پہلے انسانی لباس میں وہ حیوان اور درندے تھے تو پھر انسانی لباس میں وہ فرشتوں سے افضل ہو گئے. پہلے وہ لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں کو لوٹتے تھے تو پھر وہی لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں کے محافظ بن گئے. اگر وہ نجاست کے مجسمے تھے تو طہارت کے پیکر بن گئے. اگر وہ ظلمت کے مجسم تھے تو خدا کی قسم نور کے مینار بن گئے. آنے والی نسلوں کے مقتدا اور پیشوا بن گئے اور ساری دنیا پر ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا. ان کی عظمت کے پرچم لہرانے لگے. کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا. کیوں؟ یہ صرف سرکار کی غلامی کی برکت تھی، سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا. آج بھی ہم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ سرکار کی غلامی کریں، سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں. وہ کھوئی ہوئی عظمتیں آج بھی حاصل ہو سکتی ہیں. ہماری عظمت کے پرچم ساری کائنات میں لہرا سکتے ہیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. بیٹھو، ابھی بالکل اٹھنا نہیں. میں اور لوری سید مخدوم شوکت حسین صاحب گیلانی مدد اللہ العالی کا اور ان دوستوں کا جو اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ حضرات خلوص سے تشریف لائے اور اس مجلس کی رونق کو بڑھایا. بیٹھو بھائی، کیوں اٹھتے ہو؟ بیٹھے رہو. سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کو دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور اس پاک دربار کی عظمتوں کو اللہ قائم رکھے. یہاں سے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہے. یہاں صاحب خدمت پیدا ہوتے رہے، پیاسے آتے رہے اور سیراب ہوتے رہے. دیکھو، میں ایک اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. 2-3 سال سے ایک فتنہ پاکستان میں پیدا ہو گیا. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شمر، حضرت ابن زیاد، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی فسادی کہہ رہے. کراچی میں ایک پیدا ہوا تھا، مر گیا وہ. اس نے کتابیں لکھی. اس ظالم نے طریقے سے حضرت سیدنا امام حسین کو کافر تک بنا دیا. اس نے لکھا کہ یزید امام برحق تھا اور حضور فرماتے ہیں کہ جو امام برحق کی بیعت کا پٹا اپنے گلے سے اتارے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو اس ظالم نے یہ حدیثیں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ حضرت امام حسین جاہلیت کی موت مرے کیونکہ انہوں نے امام برحق کی بیعت کا پٹا اپنے گلے سے اتارا. توبہ. خدا کی قسم جب میں نے ان کتابوں کو پڑھا میرا خون کھول گیا اور میں نے عزم کیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے رسول اللہ کے فرزند، تو نے تو اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، اور آج یہ کلمہ پڑھنے والے اس قسم کے کلمات کہہ کر تیری روح کو کتنی اذیت پہنچا رہے. جب ہم غلاموں کو اتنی اذیت پہنچ رہی ہے تو تجھے، میں نے اسی وقت استغاثہ کیا، مدد مانگی اور کہا کہ آپ میری مدد کریں، میں ان ظالموں کا جواب دوں گا. الحمدللہ میں نے کتاب لکھی ہے ان کے رد میں.
ان کی کتابیں 3-4 جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کا رد لکھا، اور جو کتاب لکھی ہے رد میں اس کا نام رکھا ہے امام پاک اور یزید پلید، یہ کتاب کا نام رکھا ہے۔ اور میں نے کراچی کے 2-3 شیعہ عالم تھے، انہوں نے میری کتاب کو پڑھا تو اپنی تقریروں میں تعریف کی اور لوگوں سے کہا کہ اس کتاب کو لو، تو مجھے وہ ملے، انہوں نے تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں اہل بیت کے محب ہم ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بولو، اور تم آج دعوے کرتے ہو اہل بیت کی محبت کے، تمہارے سامنے حضرت امام حسین کو باغی فسادی کہا جا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تو تم میں سے کون ہے جس نے تحریری جواب دیا؟ تم سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہو، ان کا جواب لکھو۔ میں کہا ہم نے لکھا، معلوم ہوا محب اہل بیت ہم ہیں، اور ہم نے کوئی تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں لکھا، اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ان کے اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو یزید کو امیر المومنین وغیرہ اور حضرت امام حسین کو معاذ اللہ باغی فسادی کہتے ہیں، یہ ہرگز اہل سنت نہیں، یہ خارجی ہے۔ بولو سارے کون ہیں؟ یہ خارجی ہے، خارجی اہل بیت کے دشمن، رافضی صحابہ کے دشمن۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم اہل سنت، اہل سنت صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، دونوں کی محبت کو سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ تو بہر صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ میں چند نسخے اپنے ساتھ لایا ہوں، صرف 40 نسخے ہیں اس وقت میرے پاس، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اور منگوا لوں۔ میں نے ابھی 3-4 دن آپ کے اس علاقے میں رہنا ہے، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا تھا کہ کل تقریر ہے کھاد فیکٹری میں، اور پرسوں کہاں ہے؟ دولت گیٹ، اور اس کے بعد قادر پور راما، وہ بھی یہاں سے 15 میل، اور یہ بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد کدھر؟ کونی برج، پتہ نہیں کی کہتے ہیں، کیڑی جمنا، اچھا محلہ کیڑی جمنا، وہاں زور کے بعد، اور اس کے بعد جمعے کے دن جمعہ غالباً ممتاز آباد پڑھنا ہے، اور رات کو القادری نئی سبزی منڈی کے پاس ہمارے محترم جناب طفیل احمد صاحب جو مجھے بلانے کے سلسلے میں حضرت مخدوم صاحب قبلہ کی وہ مطابقت کرتے ہوئے وہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرتے ہیں، سارا وہی کرتے ہیں۔ ان کے بھائی صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اچانک ان کے بھائی صاحب لاہور گئے تھے، بیمار ہو گئے، اللہ ان کو شفا دے۔ اور میرے استاد مکرم غزالی دوران راضی زمان حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی مدد اللہ العالی بھی بیمار ہیں، ابھی ان کو لینے کے لیے گئے تھے کہ وہ یہاں تشریف لائیں گے، تو جو لینے گئے انہوں نے بتایا کہ وہاں ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے اور ان کو تکلیف ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ یہ پاکستان میں اپنی مثال آپ ہستی ہے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کی عمر میں برکت